کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کم حق ہو شکر ادا کریں، لیکن اپنی بساط کے مطابق اللہ ہمارے شکرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کثیر احادیث ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک پچھلی امتوں پر بھی آیا تھا، اور ان کی جو روزے رکھنے کے جو طور طریقے تھے وہ ہمارے طور طریقے سے جدا گانا تھے۔ ہمارے روزے رکھنے کا جو محض مقصد، جو محور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار حاضر ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے رکھنے کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ روزہ رکھ کر انسان نہ صرف اپنے آپ کو بچاتا ہے بلکہ روزے کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے۔ بے شک جو روزے کی خوشنودی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق رمضان المبارک کا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان المبارک کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، کہ جس کا پہلا عشرہ کہتے ہیں 10 کو، 1 سے لے کر 10 تک، یہ 10 جو روزے ہیں، 10 دن ہیں، یہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے۔ اس کا جو درمیانی عشرہ ہے جسے عشرہ مغفرت سے تعبیر کیا گیا، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا کرم، کہ حضور فرماتے ہیں کہ آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ جو عشرہ رحمت کو پاتا ہے، عشرہ مغفرت کو پاتا ہے، عشرہ آخر کو پاتا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی رحمت کو بھی سمیٹ بس لیا۔ پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹ کے اپنی مغفرت کرا کے جہنم کی آگ سے آپ کو رہائی کرا لیتا، آزادی کرا لیتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک ایک پورا ایک بنایا یہ پیکیج ہے۔ اس رمضان المبارک میں آپ داخل ہو جائیں، اس کی تمام تر عبادات، روزے کے ساتھ، نماز کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے تو اس کی اختتام پہ پھر آپ جس طرح انسان ڈرائی کلین ہو جاتا ہے نا، تو ایک طریقے سے واشنگ مشین کا ایک سائیکل گزر کے ڈرائی کلین ہو کے انسان کے لیے۔ مفتی صاحب مزید آپ سے گفتگو کروں گا، اور مزید ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ رمضان المبارک کا یہ جو عشرہ رحمت ہے، اس کی ہم رحمتیں اللہ تعالیٰ کی کیسے سمیٹ سکتے ہیں، اور پھر شکیل مدنی صاحب سے کلام بھی سنا ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ، ایک وقفے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو شکیل مدنی صاحب سے کلام بھی سنیں گے، اور ساتھ ساتھ مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب سے باتیں بھی کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان۔